کہا تبارک الذی بیدہ الملک، کہاں بھاگے جا رہے ہو؟ ہوش میں ہو کہ نہیں؟ برکت والا وہ ہے اللہ وہ ہے جس کے قبضے میں ملک ہے۔ اب ہمارا مزاج یہ ہے کہ جس کے پاس ملک ہوتا ہے اس کے بعد دوڑ کے جاتے ہیں، بادشاہوں کی محفل میں بیٹھنے کی تمنا کرتے ہیں، برسر اقتدار لوگوں سے ملاقات کی آرزو کرتے ہیں۔ کہ تبارک الذی بیدہ الملک، برکت والا وہ اللہ ہے کہ جس کے قبضے میں ملک ہے۔ کہ اگر ملک کی تمنا بھی ہے تو اللہ کے پاس آؤ، ملک بھی مل جائے گا یہاں۔ لیکن بلاغت قرآن یہ ہے کہ کوئی چھوٹنے نہ پائے۔ دنیا میں چند 100 آدمیوں کا یا چند آدمیوں کا، 100 سے بھی کم، کروڑوں انسانوں میں 70 75 50 آدمیوں کا ایک چھوٹا سا طبقہ ایسا بھی ملے گا جس کے پاس ملک ہے۔ تو عزیزان گرامی، اس چھوٹے سے طبقے کی تسلی کے واسطے اور اس کو بھی اپنے میں شامل کر لینے کے واسطے یہ ٹکڑا آگے بڑھا کہ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور وہ ہر شے پر قادر ہے۔ اس لیے کہ ملک ہوتے ہوئے بھی ہم نے دیکھا ہے کہ کچھ تمنائیں ہوتی ہیں، کسی کو صحت کی تمنا ہے، کسی کو اولاد کی تمنا ہے، کسی کو کوئی اور تمنا ہے، تو اس طریقے سے کوئی چھوٹنے نہ پائے کہ جس کی تمنا رہ جائے۔ کیا برکت والا ہے وہ اللہ جس کے قبضے میں ملک ہے اور وہ ہر شے پر قادر ہے۔ الذی خلق الموت والحیات، وہ خدا جس نے موت کو خلق کیا۔ اللہ اکبر، وہ اللہ جس نے موت کو خلق کیا۔ بہت ڈرتے ہیں ہم موت سے، بہت روح کانپتی ہے موت سے۔ یہ روز دیکھتے ہیں کہ لوگ مر رہے ہیں، مگر اس کے باوجود بھی اپنی موت کا یقین آتا نہیں، اپنی موت کا یقین نہیں آتا۔ اور موت تو ہے، موت تو آئے گی، اور موت آن کے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ لیکن موت ہی کو اس نے خلق نہیں کیا، والحیات، اور زندگی کو بھی خلق کیا۔ اسی کے قبضے میں موت بھی ہے اور اسی کے قبضے میں زندگی بھی ہے۔ یہ کیوں خلق کی گئی موت و زندگی؟ کاہے کو پیدا کی گئی؟ لیبلو، تاکہ تمہیں آزمایا جائے، تمہیں پرکھا جائے، تمہیں جانچا جائے، تمہارا امتحان لیا جائے۔ ایکم احسن عملا، تم میں بہترین عمل، سب سے اچھا عمل، دی بیسٹ عمل کون کرتا ہے؟ اس لیے موت و حیات کو خلق کیا گیا کہ ہمارا امتحان لیا جائے اور ہم پرکھے جائیں کہ ہم میں بہترین عمل کرنے والا کون ہے۔ عزیزان گرامی، موت سے لوگ ڈرتے ہیں اور زندگی کی لوگ تمنا کرتے ہیں۔ جب موت آئے یا موت کا ذکر ہو تو آواز آتی ہے خدا نہ کرے، خدا نہ کرے، خدا نہ کرے۔ اور جب زندہ رہنے کی دعائیں دی جائیں تو آواز آتی ہے الہی آمین، الہی آمین، الہی آمین۔ یقین مانیں آپ، دیکھیے ایک دم ایک نیا رخ ہے جو میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں، زندگی کا ایک نیا اینگل۔ زندگی کا چہرہ جتنا حسین ہے کہ ساری دنیا اس پر جان دیے ہے، کیا امیر، کیا فقیر، کیا بادشاہ، کیا غریب، کیا عام آدمی، کیا خاص آدمی، کیا عالم، کیا جاہل، اس کے سب دیوانے ہیں جس کا نام زندگی۔ اس میں اتنا حسن ہے، اتنی بیوٹی ہے، اتنی خوبصورتی ہے کہ ہر آدمی اس کا شیدائی ہے اور گرویدہ ہے۔ یہ آپ کو معلوم ہے کہ زندگی اتنی خوبصورت کیوں لگ رہی ہے؟
یہ زندگی موت کے بیوٹی پارلر سے سنواروا کے اپنے کو آئی ہے، اور اس کے چہرے کے اوپر موت کا میک اپ ہے جو یہ اتنی خوبصورت دکھائی دے رہی ہے۔ اگر اس کا منہ دھلا دیا جائے زندگی کا اور موت کا میک اپ اس کے چہرے سے اتار دیا جائے تو ایک دن زندہ رہنے کو دل نہ چاہے۔ اب آپ کہیں یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں میں کیا کہہ رہا ہوں۔ اگر کل سویرے سویرے نماز صبح کے وقت ایک آواز آئے جس کو سب کو یقین ہو کہ یہ اللہ کی آواز ہے، ڈاؤٹ نہ ہو ذرا سا بھی، یہ یقین ہو کہ یہ اللہ بول رہا ہے، اس کی آواز آ رہی ہے، وہ کہے میرے بندوں ہوشیار ہو جاؤ، میں نے ملک الموت کو 100 برس کے لیے سلا دیا ہے، اب اس وقت سے لے کے اگلے 100 برس تک کوئی آدمی مرے گا نہیں، سب زندہ رہیں گے۔ پہلے تو دنیا میں ایک شور ہوگا خوشی کا، لوگ تالیاں بجانا شروع کریں گے خوشی کی کہ ہر ایک کو 100 برس کی زندگی مل گئی، اور جیسے جیسے سورج نکلتا جائے گا اور دن چڑھتا جائے گا اور زندگی بغیر موت کے اپنا بھیانک چہرہ دکھانا شروع کرے گی، وہیں سے مسئلہ بدلنے لگے گا۔ اس لیے کہ زندگی کے اندر جو جگمگاہٹ ہے وہ محبت کے جلتے چراغوں کی ہے، محبت کے اندر جو روشنی ہے وہ خوف موت ہے۔ اب وہ جو 3 برس سے انتظار میں تھا اپنے بیٹوں کے اور اپنے دوستوں کے، ایئرپورٹ پر کھڑا ہوا تھا کہ فلائٹ آئے گی اور فلائٹ لیٹ ہو رہی تھی، وہ وہاں سے چلا آیا کہ چلو چل کے سوئیں گے، اب 100 برس تک تو کہیں جاتے نہیں، 100 برس تک تو کہیں جاتے نہیں، بہت زمانہ پڑا ہے ملاقات کے لیے۔ وہ ماں جو دیکھ رہی تھی اپنے بچے کو کہیں گر نہ پڑے، کہیں اس کو کوئی زخم نہ آ جائے، کہیں کچھ نہ ہو جائے، کہیں کوٹھے پر سے نیچے نہ آ جائے، زندگی شراب گل نہ ہو جائے، وہ کروٹ لے کے سو گئی۔ 100 برس تک تو کچھ ہوتا نہیں۔ وہ جو اپنے بڈھے باپ کے لیے دوا لینے جا رہے تھے کہ ڈاکٹر اٹھ نہ جائیں، انہوں نے شیشی توڑی اور کہا ابا کو 100 برس تک تو کچھ ہونے والا نہیں ہے، لہذا خواہ دوا میں پیسے خرچ کرنا اور دوڑنا دھوپنا، اب دیکھا جائے گا علاج ہوگا۔ اس میں پریشانی کیا بات ہے؟ 100 برس تک کے لیے تو اطمینان ہو گیا کہ اب زندہ رہیں گے، اب کوئی پریشانی نہیں ہے۔ یہاں تک تو پھر غنیمت تھا۔ یہ ننگے بھوکوں کی فوج جو ہے اس نے بینک کے دروازے توڑنا شروع کیے، اس لیے کہ ڈرتا آدمی موت سے ہے، رائفل سے نہیں، رائفل سے نکلنے والی اس گولی سے جس میں موت ہے۔ اب یہ تو معلوم ہے 100 برس تک مریں گے نہیں۔ جتنی جوہریوں کی دکانیں تھیں سب لٹنے لگیں، جتنے قیمتی سامانوں کی دکانیں تھیں سب لٹنے لگیں، جن کا وہ رائفل لیے کھڑے ہیں 2 آدمی، ان کا اس سے ہوتا کیا؟ موت تو آئے گی نہیں 100 برس تک۔ نتیجہ یہ ہے کہ شام تک جو لوٹ مار مچی تو بندے ہاتھ جوڑے کہہ رہے تھے معبود ملک الموت کو جگا دے، بغیر زندگی موت کے زندگی اچھی نہیں لگتی۔ الذی خلق الموت والحیات، وہ خدا جس نے موت و حیات کو پیدا کیا، زندگی و موت کو پیدا کیا، لیبلوکم، تاکہ تمہارا امتحان ہے، تاکہ تمہیں آزما کے دیکھے، تمہیں پرکھ کے دیکھے۔ ایکم احسن عملا، کہ تم میں بہترین عمل کرنے والا کون؟ اور عزیزان گرامی، جس اللہ نے موت خلق کی ہے اسی اللہ نے زندگی خلق کی۔ وہ اللہ جو ہمیں موت دیتا ہے وہی اللہ ہمیں زندگی بھی عطا کرتا ہے۔ ایک چیز بڑی مشہور ہے دنیا بھر میں کہ صاحب جو اس دنیا میں آیا ہے اسے مرنا ضرور ہے، جو اس دنیا میں آیا ہے اسے مرنا ضرور ہے۔ یہ ہر ایک کہتا ہے جو اس دنیا میں آیا ہے اسے مرنا ضرور ہے۔ آئیے میں دوسری بات آپ کو سناتا ہوں، اور وہ بھی بالکل سچی بات ہے۔ جو مرا ہے اسے زندہ ہونا ضرور ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، میں کون کہنے والا؟ جس نے زندگی خلق کی ہے وہ کہہ رہا ہے۔
ارشاد ہو رہا ہے قرآن مجید میں کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون. جو قرآن مجید کا اعلان ہے کیف تکفرون باللہ، تم اللہ سے کیسے انکار کر سکتے ہو، اس کے وجود سے کیسے تم منکر خدا ہو سکتے ہو. وکنتم امواتا فاحیاکم، تم میت کی شکل میں تھے، مردار جراثیم کی صورت میں یا جس طرح سے بھی ہو، تم میت تھے، زندگی نہیں تھی تمہارے اندر. فاحیاکم، اس نے تمہیں زندگی بخشی. شکم مادر میں بھی جب بچہ ہوتا ہے تو ایک وقت وہ آتا ہے جب اس کے اندر حیات کے آثار پیدا ہوتے ہیں اور وہ حرکت کرنے لگتا ہے. اس کے پہلے قرآن مجید نے اس کی تذکیر کھینچ دی ہے کہ وہ کیا ہوتا ہے. وہ ایک خون کا لوتھڑا ہوتا ہے، وہ ایک گوشت کا ٹکڑا ہوتا ہے. فاحیاکم، اس نے تمہیں حیات دی، اس نے تمہیں زندگی دی. ہم اسی زندگی سے گزر رہے ہیں جتنے یہاں بیٹھے ہیں، جو اس موت کے بعد ہمیں ملی ہے. ہم بشکل میت تھے، اللہ نے ہم کو حیات دی. چونکہ آغاز ہمارا شکل میت سے ہوا تھا، لہذا موت کا ذکر حیات سے پہلے کیا گیا. اور یا پھر بلاغت قرآن یہ ہو کہ موت کا ذکر حیات سے پہلے کر کے انسان کو متوجہ کیا جا رہا ہے کہ حیات کی ہر قدم میں موت کو پیش نظر رکھنا. اگر موت بھول جاؤ گے تو حیات میں گڑبڑ کرو گے. تو کنتم امواتا، تم میت تھے، اموات تھے. فاحیاکم، اس نے تم کو زندگی بخشی. ثم یمیتکم، پھر اس کے بعد وہ تمہیں مردہ بنا دے، پھر موت آ جائے گی. آج جب میں ان مسجدوں میں مجلسیں پڑھنے بیٹھتا ہوں تو کبھی کبھی مجلس پڑھنے سے پہلے سوچتا ہوں یا مجلس کے دوران سوچتا ہوں کہ میرے ابتدائی زمانہ ذاکری میں جو مجمع تھا میرے سامنے، آج اس میں سے مشکل سے 1% آدمی دکھائی دیتے ہیں. وہ پورے بھرے ہوئے حال آج نہیں ہے. وہ اپنی اپنی منزلوں کی طرف روانہ ہو گئے. بہت تھوڑے لوگ ہیں جو اس زمانے میں بھی تھے، آج بھی ہیں. ورنہ اکثریت و میجارٹی جو ہے وہ نئے لوگوں کی ہے. پرانے لوگ جو ابتدا میں جب ہم نے یہاں شروع کیا یا مغل مسجد میں شروع کیا تو عزیزان گرامی، ایک طرف تو یہ منزل ہے ثم یمیتکم، کہ تمہیں موت آ جائے، ثم یحییکم، اور اس کے بعد اللہ تمہیں پھر زندہ کرے گا، دوبارہ زندہ کرے گا. اور عزیزان گرامی، اس دوبارہ زندہ کرنے کے لیے قرآن مجید بھی بتا رہا ہے اور قرآن مجید کی تفسیر نہج البلاغہ بھی کر رہی ہے. رسول اللہ کے پاس ایک آدمی آیا، وہ مسلمان نہیں تھا، دہریہ تھا، ایتھیسٹ تھا، اللہ کو نہیں مانتا تھا، اور کہیں سے انسانی ہڈی لے آیا تھا، بہت پرانی انسانی ہڈی. تو آپ کو معلوم ہے کہ ہڈی میں کیلشیم ہوتا ہے اور تھوڑے دنوں بعد اس کی طاقت ختم ہو جاتی ہے، تو بالکل چونے کی جلی ایسی ہو جاتی ہے. اور رسول اللہ کے سامنے لایا، اور لانے کے بعد اس نے ہتھیلی پر وہ ہڈی رکھی اور دوسرا ہاتھ اس پر رکھ کے اس کو کس کے مسلا، یہ تو بالکل چورا ہو گئی، وہ پاؤڈر کی شکل میں آ گئی وہ، اور اس نے کر کے اڑا دیا اسے. پھر جو اس کے ہاتھ میں آ گیا تھا اس کے مسلنے سے، اس نے مار کے اس کو اڑا دیا. قرآن نے پوری تصویر کھینچی ہے اس کی.
فقال من یحیی العظام وہی رمیم، اور اس نے کہا کہ ان ہڈیوں کو کون زندہ کرے گا جبکہ یہ ریزہ ریزہ ہو گئی ہیں، اب ان کو کون زندگی دے گا، اب کیا ہوگا، یہ تو چورا چورا ہو گئے، ریزہ ریزہ ہو گئے، مٹی کا ڈھیر ہو گئے۔ قل، قرآن بولا کہ حبیب کہہ دیجئے اس سے، قل یحییھا الذی انشأھا اول مرہ، اس کو وہی زندہ کرے گا جس نے پہلی مرتبہ میں اس کو خلق کیا۔